بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس قوم نے نہایت بدکاری کا راستہ اختیار کیا۔ وہ ایک ایسے کام میں مبتلا ہوئے کہ جس کی مثال اس سے پہلے تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ وہ گناہ تھا ہم جنس پرستی۔ ان کے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے جنہیں موجودہ زمانے میں گے کہا جاتا ہے، جبکہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتی جنہیں موجودہ زمانے میں لیسبین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ کام پوشیدہ یا ڈکے چھپے نہ کرتے تھے، بلکہ سرعام مجلسوں اور محفلوں میں منہ کالا کرنا اپنی شان سمجھتے تھے۔ ان کے علاقے کی خوشحالی دیکھ کر لوگ تجارت وغیرہ کی غرض سے ان کے ہاں جایا کرتے، لیکن وہ لوگ انہیں دھوکے بازی سے لوٹ لیتے۔ اگر وہ خوبصورت اور کم سن ہوتے تو اس سے بدفعلی کا ارتکاب کرتے۔ یہ قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جسے قوم سدوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس قوم کے گناہ اتنے بڑے تھے کہ اللہ پاک نے اس بستی کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مصر کے فرعون نے آپ دونوں کو بے تحاشا تحفوں اور مویشی کے ریوڑ سے نوازا۔ آپ دونوں حضرات اپنے اپنے ریوڑ کے ہمراہ مصر سے نکلے۔ سفر کے دوران آپ کے چرواہوں کے بیچ لڑائی جھگڑے ہونے لگے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام بخوشی و رضا الگ الگ سمتوں میں روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی راہ لی اور حضرت لوط اپنے وقتوں کی خوشحال ترین بستی سدوم روانہ ہوئے۔ قوم لوط کے مسکن شہر سدوم اور امورا بحر مردار کے ساحل پر واقع تھے، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ اردن اور بیت المقدس کے درمیانی مقام سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے مابعوث فرمایا۔ یہ علاقہ 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ زمین سرسبز و شاداب تھی اور ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ یہاں پر بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان آج بھی یہ خطہ زمین بحر لوط یا بحر میت کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی زمین سطح سمندر سے بہت زیادہ گہری ہے۔ اس کے خاص حصے پر ایک دریا کی صورت میں ایک عجیب سا پانی موجود ہے، جس میں کوئی بھی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اس کو بحر مردار بھی بولتے ہیں۔ یہی مقام سدوم کا بتلایا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں پر رہائش اختیار کی اور یہاں کے بگڑے ہوئے لوگوں میں دین کی تبلیغ شروع کی۔ آپ انہیں سمجھاتے کہ تم جس ذلیل عمل کے مرتکب ہوتے ہو وہ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا۔ ابھی بھی وقت ہے، خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو، ورنہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ لیکن وہ بدقسمت لوگ اپنی مستی میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ حق اور صداقت پر مبنی باتیں بھی ان سے برداشت نہ ہوتی تھیں۔ ان کی محفلوں اور تنہائیوں کا محور صرف ایک ہی عمل تھا، اور وہ تھی فحش حرکات اور فحش گوئی، وہ بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ۔ جب وہاں کے مردوں نے عورتوں سے تسکین حاصل کرنا چھوڑ دیا تو جواباً وہاں کی عورتیں بھی اپنی نفسانی خواہشات عورتوں ہی کے ذریعے سے پوری کرنے لگیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں یہ ڈٹائی سے کہا کرتے، ہاں ہم برے ہیں اور بدفعلی کرتے ہیں، لیکن تم تو پاک ہو، تمہارا اس بستی میں کیا کام؟ اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس سے تو دن رات ہمیں ڈرایا کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جسے بعض مورخین نے وائلا کے نام سے پکارا ہے، یہ بظاہر تو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اندرونی طور پر اپنی ہی قوم سدوم کی ہم خیال تھی۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ پاک کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ سالوں زندگی بسر کرنے کے باوجود اس عورت کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ جب اس کی قوم کے گناہ اپنے عروج پر پہنچے اور بہتری کی کوئی صورت نہ آئی تو اللہ پاک نے 2 فرشتے ان پر عذاب کی غرض سے بھیجے، جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں پہنچے۔ وہاں آپ کو اولاد کی خوشخبری دی اور بتایا کہ ہم وادی سدوم کو نیست و نابود کی غرض سے آئے ہیں۔ جب یہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روح
धूप में सदोम के शहर पहुंचे, उनकी मुलाकात हजरत लूत अलैहिस्सलाम से हुई। वो कौम बदइखलाकी की तमाम हदूद पार कर चुकी थी। जब भी कोई मुसाफिर वहां जाता तो ये सब मिलकर उसे घेर लेते और खुलेआम बदफेली का मुतालबा करते। इसीलिए लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों को बाहर ठहरने से मना किया और अपने घर ले गए। उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया और उन्हें समझाने की कोशिश की ये बस्ती मुसाफिरों के लिए कितनी खतरनाक है। लेकिन आपकी बीवी जो दरे पर्दा अपनी कौम से मिली हुई थी, अपने घर आने वाले इन खूबसूरत मेहमानों की खबर अपनी कौम के लोगों को दे आई और यूं इस मकान को चारों तरफ से सदोम के लोगों ने घेर लिया। वो हजरत लूत से उनके मेहमानों का मुतालबा करने लगे। ये देखकर आप बहुत परेशान हुए और रंजीदा हुए। इस परेशानी से निकलने की कोई सूरत नजर न आई। तब इन फरिश्तों ने आप पर अपनी हकीकत वाज़िया कर दी और कहा, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और आपकी कौम को अल्लाह के हुक्म से निस्तो नाबूद करने के लिए आए हैं। आप अपने अहलो अयाल के हमरा इस बस्ती से चले जाएं। सुबह तक ये बस्ती फना हो जाएगी। उन फरिश्तों ने वहां मौजूद काफिरों को अंधा किया तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ बस्ती से रवाना हुए। फिर इन फरिश्तों ने इस बस्ती को जमीन से उखाड़कर दोबारा जमीन पर पटक दिया और इन पर पत्थरों की बारिश की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस बस्ती की हदूद से निकल चुके थे, मगर आपकी बीवी जो दरअसल उन काफिरों के साथ थी, वो मुड़ मुड़ कर अपनी कौम का ये हाल देखती और कहती, हाय मेरी कौम, हाय मेरी कौम। चनाचे वो भी इन कंकरों की बारिश का शिकार हुई और अल्लाह पाक ने उस औरत को आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बना दिया। उस औरत की लाश आज भी पत्थरों के उस फोसिल में लूत्स वाइफ पिलर के नाम से मौजूद है, जिसे सदोम के पहाड़ों में आसानी से देखा जा सकता है। और ये औरत आज भी अपनी कौम के दरमियान दुनिया की सरकशी और बेराह रवी के अंजाम से आगाह कर रही है। अल्लाह ने इस गुनाहगार औरत का तज़किरा कुरान मजीद में कुल 9 मर्तबा बयान फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, और बेशक लूत भी रसूलों में से था, जबकि हमने उसको और उसके सब घर वालों को निजात दी, मगर एक बुढ़िया को जो अजाब पाने वालों में रह गई। फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया, और बेशक तुम उनके पास से सुबह के वक्त गुजरते हो और रात में भी, बस क्या तुम अकल नहीं रखते। इसी तरह एक और जगह पर इरशाद बारी ताला है, अल्लाह काफिरों के लिए एक मिसाल बयान करता है नूह और लूत की बीवी की। वो हमारे 2 नेक बंदों के निकाह में थीं, फिर उन दोनों ने उनकी खयानत की, सो वो नबी अल्लाह के गजब से बचाने में उनके कुछ भी काम न आए, और कहा जाएगा कि दोनों दोजख में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ।